ہو جاتا ہے۔ اب وہ قیام نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، اس میں کرسی پہ بیٹھے یا کسی جگہ پہ بیٹھے، اگر وہ زمین پہ سجدہ اور رکوع، ہاں زمین پہ سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں تو پھر جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں وہ کریں، پھر بیٹھ جائیں اگر زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر رکوع اور سجدہ اشارے سے کوئی بندہ کر رہا ہے تو پھر وہ قیام نہیں کر سکتا، اگر اس نے قیام کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں گی ساری لوٹانی پڑی۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے، لوگوں کو کیا کہ بہت سے میں نے اپنے آپ کو پیر کہلانے والے بندوں کو بھی دیکھا ہے، اصل میں طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم شریعت مطالعہ کو نہ جانتے ہوئے خود قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ مسائل میں، تو دین عقل میں تو ہے نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دین عقل میں ہوتا تو موزے کے نچلے حصے پہ مسح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نیچے تو وہ لگتا ہے، گندگی تو اس کے ساتھ لگتی ہے، لیکن دین چونکہ شریعت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے موزے کے اوپر والے حصے میں مسح کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اوپر والے حصے میں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں شریعت مطالعہ میں کتنی آسانی ہے نماز پڑھنے کے لحاظ سے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ بندہ تندرستی کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے زمین پہ، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اس سے نچلا درجہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اتنا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد بیٹھ جائے، لیکن زمین پہ سجدہ اور رکوع کرے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے سے آپ نے نماز شروع کی، دوران نماز اگر آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہوگی، بیماری لاحق ہوگی تو آپ دوسرے درجے میں جا سکتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع سجدہ زمین پہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس درجے میں بھی آپ کو تکلیف شروع ہو گئی تو آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں اشارے کے ساتھ بھی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ پھر سمجھے اس کو، پہلا درجہ کھڑے ہو کر قیام رکوع سجدہ زمین پہ کرنا، اس میں اگر آپ تھوڑا سا بھی قیام کر سکتے ہیں نا وہ بھی کریں، باقی بیٹھ کے بے شک پڑھ لیں۔ اور دوسرا درجہ کہ آپ زمین پہ سجدہ رکوع کریں، بیٹھ کے پڑھیں، اس میں بھی وہی، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو بے شک کھڑے ہو جائیں۔ لیکن تیسرا درجہ جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ یہ کہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنا، یہ وہ درجہ ہے کہ اس درجے سے آپ اوپر والے درجے میں نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی بندہ آدھی نماز پڑھ چکا ہے، اشارے اور رکوع سجدے سے اشارے سے سجدہ اور رکوع کر رہا تھا، آدھی نماز کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسے نئے سرے سے نماز پھر کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی یا بیٹھ کر زمین پہ رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر وہ اوپر والے درجے میں بیمار ہو گیا تو اپنی نماز کو نچلے والے درجے میں مکمل کر سکتا ہے۔ اب یہ زیادہ تفصیل بیان کرنے کی وجہ اس لیے ہے کہ اب اکثر میں یہ دیکھتا ہوں، بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدہ اور رکوع زمین پہ نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے، زمین پہ وہ سجدہ نہیں کر رہے، رکوع نہیں کر رہے، کرسی پہ کر رہے ہیں، سجدے رکوع کے وقت وہ اشارہ کر رہے ہیں لیکن قیام کے وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اس میں دو حیثیتوں کو بندہ ایک نماز کے اندر جمع کر رہا ہوتا ہے، اوپر والے درجے کو بھی اور نچلے والے درجے کو بھی۔ اور میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ نچلے والے درجے میں اگر کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے، دوران نماز وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ اوپر والے درجے میں جا کر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ تو جو لوگ قیام پہ قادر ہیں، اگر وہ رکوع اور سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے تو ان سے قیام فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ قیام نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، اس میں کرسی پہ بیٹھے یا کسی جگہ پہ بیٹھے، اگر وہ زمین پہ سجدہ اور رکوع، ہاں زمین پہ سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں تو پھر جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں وہ کریں، پھر بیٹھ جائیں اگر زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر رکوع اور سجدہ اشارے سے کوئی بندہ کر رہا ہے تو پھر وہ قیام نہیں کر سکتا، اگر اس نے قیام کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں گی ساری لوٹانی پڑیں گی۔ لہٰذا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، میں نے بہت سے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ تو بتایا ہے، اس کے باوجود میں اکثر جگہ پہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے رکوع اور سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے، لیکن قیام کے وقت وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا شریعت کے مطابق اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتے ہوئے اس کے مطابق نماز پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔
مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔